یہ آپ کی یاد رکھیے، آپ کا اور میرا خواب یہ غلط ہو سکتا ہے. آپ کا اور میرا خواب، یہ خوابوں کا باقاعدہ پورا ایک علم ہے، باقاعدہ فن ہے. علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے تعبیر الرؤیا ایک کتاب لکھی ہے. اگر آپ کو ذوق ہو یہ خوابوں کا علم سیکھنے کا، اردو میں اس کا نام ہے خوابوں کی تعبیر. اردو کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، میرے پاس دونوں کتابیں ہیں، البتہ پھر بھی کافی اس کے اندر مواد موجود ہے. خواب جو ہے، خواب یہ ہر ایک بندے کا الگ الگ حیثیت رکھتا ہے. بیماری کی کیفیت میں خواب کی تعبیر الگ ہے، صحت کی الگ ہے، کھانا کیا کھایا تھا، کھانے کے بعد کے اثرات کی الگ ہے، گوشت کھانے کے بعد، چاول کھانے کے بعد، فلم دیکھنے کے بعد، ڈرامہ دیکھنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد، شادی کے بعد، غمی کے بعد، یہ سارے خوابوں کی تعبیریں الگ ہیں. ہمارا آپ کا خواب شیطان ہمیں دکھا سکتا ہے. شیطان ہمارے ماں باپ کی شکل میں، ہمارے بڑوں کی شکل میں. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی شادی میں شریک ہو تو خواب میں ہمیں وہی نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی فوت ہو جائے تو ہمارے سارے پچھلے جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایک خواب ہی سچا ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہر خواب ہی جھوٹا ہوتا ہے. اللہ نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خصوصی عنایت فرمائی تھی کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جو فرما دیا کرتے تھے وہ بے عین ہی اسی طرح ہو جایا کرتی تھی. اس لیے خواب جو ہے وہ ہر کس و ناقص کو نہ بتایا کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو بتاتے ہو وہ جو منہ سے نکالتا ہے. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، بعض مرتبہ خواب بڑے خوفناک ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے. جیسے کہ کسی نے آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کی گود میں رکھ دیا. اب یہ کتنا خوفناک خواب ہے کہ جسم ہی کاٹ دیا اس نے، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس طرف چل پڑے گا. تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پہلے دکھا دیا گیا